نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے محبوب کی بارگاہ میں جانے اور الرفیق الاعلیٰ سے ملاقات کرنے کے احوال آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ جب مرض میں افاقہ ہوا تو فرمایا متفرق کنووں سے، علیحدہ علیحدہ کنووں سے 7 مشکیں لاؤ جن کے منہ بندے ہوں اور مجھ پر انڈیلو تاکہ باہر نکلوں اور لوگوں کو اپنا عہد پہنچاؤں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہم نے آپ کو حفصہ بنت عمر کے تانبے کے تشت میں بٹھایا اور اوپر سے پانی انڈیلا، یہاں تک کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا بس کرو، پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی۔ پھر بطور اس کے کہ زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں 8 برس بعد شہدائے احد پر نماز پڑھی۔ چونکہ عربی میں لفظ صلاۃ استعمال آیا ہے تو صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں اور دعا کو بھی کہتے ہیں۔ پھر منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں پہلے تو ان عظیم انعامات الہیہ کا ذکر تھا جو اللہ نے آپ پر کیے ہیں، پھر چند نصیحتیں فرمائی اور آخر میں اشارتاً بتایا کہ میں عنقریب تم سے رخصت ہونے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا امیر منزل ہوں اور تم پر شہید ہوں، تم سے ملاقات کا وعدہ حوض کوثر پر ہے، میں اس وقت حوض کوثر پر کھڑا ہوں اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن جس بات سے ڈرتا ہوں وہ دنیا ہے، کہیں اس کی ہوس میں باہمی منافست یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرنے لگو اور آپس میں لڑ کر اسی طرح ہلاک ہو جاؤ جس طرح اگلی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ اے مہاجرین انصار کے حق میں میری نیک وصیت کا خیال رکھنا، سب لوگ زیادہ ہو جائیں گے مگر انصار وہ نہیں بڑھیں گے، انصار میری تھیلی تھے جس میں میں نے پناہ لی، بس ان کے اچھوں سے اچھا سلوک کرنا اور بدوں سے درگزر کرنا۔ سنو، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا اور دنیا کی نعمتوں اور مسرتوں سے جتنا چاہے لے لے یا جوار خداوندی کی سعادتوں کو قبول فرمائے۔ اس بندے نے جوار خداوندی کی سعادت پسند کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ آپ اپنے ہی بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، چنانچہ زار و قطار رونے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بلکہ ہمارے ماں باپ اور ہماری تمام آل اولاد آپ پر قربان ہیں۔ لیکن دوسرے صحابہ کچھ نہ سمجھے، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ سمجھے، نہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب ہی سمجھے، بلکہ ان کے اس بظاہر بے موقع جواب پر تعجب کرنے لگے کہ یہ کون سا جواب بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا اور دنیا کی نعمتوں اور مسرتوں سے جتنا چاہے لے لے یا جوار خداوندی کی سعادتوں کو قبول کرے۔ اس بندے نے جوار خداوندی کی سعادت پسند کر لی۔ صحابہ کو یہ بات سمجھ نہ آئی اور نہ ہی وہ حضرت ابوبکر صدیق کا جواب ہی سمجھے بلکہ ان کے بے موقع جواب پر تعجب کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں ابوبکر کے رونے پر بہت حیرت ہوئی اور ہم میں سے بعضوں نے تو یہاں تک کہہ دیا اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ تو ایک شخص کا قصہ سنا رہے ہیں جسے خدا نے اختیار دیا کہ چاہے دنیا اور اس کی مسرتیں لے لے، چاہے تو اس کے جوار میں جانا پسند کرے، اور یہ کہتا ہے بلکہ ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ بعد میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کو افسوس بڑا ہوا اور وہ افسوس سے کہا کرتے تھے بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ ابو بکر ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر جاننے والے تھے، اور یہ کہ آپ نے یہ اشارہ دراصل خود ہی اپنی ہی وفات کی طرف کیا تھا۔
غرض کہ جب ابو بکر روئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا تو آپ نے انہیں تسلی دی کہ بس ابو بکر بس۔ پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا دیکھو یہ مسجد میں دروازے نکلے ہوئے ہیں، ان سب کو بند کر دو، صرف ابو بکر کے گھر کا ایک دروازہ باقی رہنے دو، کیونکہ کوئی ایسا نہیں جس کا ہم پر احسان ہو اور ہم نے اس کا بدلہ اتار نہ دیا ہو، بجز ابو بکر کے جس کا احسان مجھ پر باقی ہے، قیامت میں خدا اسے اس کا عوض دے گا۔ میں کسی کو نہیں جانتا جس نے میری رفاقت میں ابو بکر سے زیادہ مجھ پر احسان کیا ہو۔ اس نے اپنی جان اور مال سے میری ہمدردی کی، اپنی بیٹی سے میرا نکاح کیا، بلال کو آزاد کیا اور مجھے دارالہجرہ تک سوار کر کے لایا۔ حضرت ابو بکر کا یہ گھر برابر ان کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ بعض آدمیوں کو عطیہ دینے کے لیے جب انہیں روپے کی ضرورت ہوئی تو حضرت حفصہ کے ہاتھ 4000 درہم میں فروخت کر ڈالا۔ پھر حضرت حفصہ اس پر خلافت عثمانی تک قابض رہی۔ جب مسجد نبوی میں اضافہ کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت عثمان نے انہیں ایک اور اس سے بہتر گھر دے کر یہ مکان لے لیا اور مسجد میں داخل کر دیا۔ اس کی تفصیل فتح الباری میں فضل ابی بکر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں یہ معلوم کرنا بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ جب آپ نے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا تو حضرت عمر نے منت کی کہ میرے گھر میں تھوڑا سا سوراخ ہی رہنے دیجیے تاکہ جب آپ نماز کے لیے باہر آئیں تو میں دیکھ سکوں، مگر آپ نے منظور نہیں کیا۔ یہ ابن سعد کی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرض وصال ہے اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا میں ہر خلیل سے براءت کا اعلان کرتا ہوں۔ اگر میں بندوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو بے شک ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ہمارے درمیان صحبت اور اسلام کی محبت و رخوبت ہے، یہاں تک کہ اللہ ہمیں اپنے پاس جمع کر لے، تمہارا ساتھی یعنی خود صرف اللہ کا خلیل ہے۔ خطبہ کے بعد آپ حضرت عائشہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے اور حضرت علی کو وصیت کی تو ہی مجھے نہلانا، کیونکہ جو کوئی میرا ستر دیکھے گا اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں گی۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو غسل نہ دے سکوں گا۔ فرمایا نہیں، تجھے اس کی توفیق عطا کی جائے گی۔ وفات سے 3 دن پہلے یعنی جمعہ کے دن اچانک طبیعت بحال ہو گئی اور لوگوں کو امید بندی کہ انشاءاللہ اب صحت ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی آپ کے پاس سے باہر نکلے تو صحابہ نے بڑی بےتابی سے پوچھا ابو الحسن آج رسول اللہ کی کیا حالت ہے؟ حضرت علی نے کہا آج بحمدللہ تندرست اٹھے ہیں، لیکن حضرت عباس جو تجربہ کار تھے آج آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ خیریت نہیں ہے، چنانچہ ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کو الگ لے گئے اور کہنے لگے واللہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا نہیں پائیں گے اور ان قریب اسی بیماری میں قضا کر جائیں گے، کیونکہ موت کے وقت خاندان عبد المطلب کے چہرے میں پہچانتا ہوں۔ آؤ ہم حضرت کی خدمت میں چلیں اور اس معاملہ یعنی خلافت کے متعلق دریافت کر لیں، اگر یہ ہم میں رہے تو بھی معلوم ہو جائے گا اور اگر دوسروں میں ہوگا تو بھی ہمارے حق میں اچھی وصیت فرما دیں گے۔ حضرت علی نے جواب دیا اگر ہم رسول اللہ سے خلافت مانگیں گے اور آپ انکار کر دیں گے تو لوگ ہمیں پھر کبھی نہیں دیں گے، واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کی خواہش نہیں کروں گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا احساس تھا کہ کہیں آپ کے بعد لوگ خلافت میں جھگڑا نہ ڈالیں، چنانچہ بارہا اس بات کا فیصلہ کر دینا چاہتے تھے مگر خلافت کو کامل جمہوری معنوں میں چھوڑ جانے کی خاطر رک جاتے تھے۔ چنانچہ جب ایک دن مرض نے بہت سختی اختیار کی تو عبد الرحمن ابن ابی بکر سے فرمایا جا اور کوئی جلد یا
تختی لے آ تاکہ میں ابو بکر کے حق میں ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اختلاف کی راہ بند ہو جائے۔ مگر جب عبد الرحمن لینے جانے لگے تو انہیں یہ کہہ کر روک دیا، اے ابو بکر، اللہ کو اور مومنین کو یہ منظور نہ ہوگا کہ تجھ پر اختلاف کیا جائے۔ جس طرح میں بیان کر چکا ہوں کہ مرض الموت سے 2 دن پہلے آپ نے رومیوں پر حملہ کے لیے ایک فوج مرتب کی تھی۔ فوج میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابی مثلا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ، سعد، سعید، قتادہ بن نعمان، سلمہ بن اسلم وغیرہ ہم بطور سپاہی کے داخل تھے، اور اس کی سپہ سالاری اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے لڑکے اسامہ کے سپرد کی تھی۔ یہ بہت کم سن تھے، کل 18 سال کی عمر تھی۔ اس پر عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی جیسے لوگوں نے نکتہ چینی شروع کی کہ ایسے ایسے معزز مہاجرین و انصار پر اس کم سن لڑکے کو افسر بنا دیا ہے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہے کہ فوج کی روانگی میں دیر کی جا رہی ہے، چنانچہ یوم شنبہ 11 ربیع الاول کو جبکہ مرض کافی سخت ہو چکا تھا، کمزوری بہت بڑھ گئی تھی اور وفات میں ابھی چند دن باقی تھے، آپ سر پر پٹی باندھے مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کر حمد و ثنا کے بعد خطبہ دیا۔ لوگوں، اسامہ کی فوج روانہ کر دو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اسامہ کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہو اور اس کی سرداری پر معترض ہو۔ قسم خدا کی، اگر تم اس کی سرداری میں کلام کرتے ہو تو اس سے پہلے اس کے باپ کی سرداری میں بھی کلام کر چکے ہو، حالانکہ وہ بھی امارت کا اہل تھا اور میرے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا، اور یہ بھی اس کا اہل ہے اور اپنے باپ کے بعد میرے سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں سے ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں اسامہ سے اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارے اخیار میں سے ہے۔ حضرت جابر کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 دن پہلے ارشاد فرمایا، دیکھو تم میں سے ہر ایک ایسی حالت میں مرے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہو، کیونکہ بہت سے لوگ اس ذات برتر سے بدگمانی سوء ظن رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہی آپ کی دعوت ابطال شرک اور توحید کی بنیاد تھی۔ شرک کا سب سے بڑا ذریعہ قبروں کی ایسی تعظیم ہے جو پرستش کی حدوں کو چھونے لگے، یعنی محض تعظیم نہیں، پرستش کی حدوں کو چھونے لگے۔ مرض الموت میں اس کی بار بار سخت ممانعت فرماتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ اور ام حبیبہ ملک حبش کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ ایک دن انہوں نے آپ کی بیماری کے زمانہ میں حبش کے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کا نام ماریا تھا، اور اس کی خوبصورتی اور تصویروں کی بہت تعریف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر فرمایا، اس قوم کی یہی حالت ہے کہ جب اس میں کوئی نیک آدمی ہوتا ہے اور مر جاتا ہے تو یہ اس کی قبر پر عبادت گاہ قائم کر دیتی ہے اور پھر اس میں تصویریں بناتی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین خلائق ہیں۔ اس بات کا اس قدر خیال تھا کہ مرض الموت میں لعنت کرتے تھے اور فرماتے تھے، یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ ٹھہرا لیا۔ یہ حدیث روایت کر کے حضرت عائشہ کہا کرتی تھی، اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر بھی کھلی جگہ میں بنائی جاتی، لیکن ڈر پیدا ہوا کہ مبادا اسے بھی مسجد نہ بنا لیا جائے، یعنی وہ خاص جگہ سجدہ گاہ نہ بنا لی جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خود اپنے بارے میں بار بار دعا کرتے تھے، اے خدا میری قبر کو بت نہ ہونے دیجیے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ ان لوگوں پر خدا کا سخت غضب ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد ٹھہرا لیا۔ یہی نہیں بلکہ زندگی کے آخری لمحوں میں بھی جبکہ شدت
مرض سے کپڑا کبھی منہ پر ڈالتے اور کبھی ہٹاتے تھے، برابر فرمائے جاتے تھے یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ ٹھہرا لیا، یعنی قبروں کی ہی عبادت کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ حدیث روایت کر کے کہتی تھی مسلمانوں کو آپ نے یہ کہہ کر یہود و نصارہ کی طرح عمل کرنے سے ڈرایا ہے۔ سامعین و حاضرین، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو آخری 3 دن کے واقعات ہیں چل رہے ہیں، مزید واقعات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔